دیکھیں، کوئی بھی کام انسان اگر بہتر انجام دینا چاہتا ہے تو کام کرنے سے پہلے فکر سوچ ضروری ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کہ کامیابی مل جائے تو آدمی کی قسمت ہے۔ جہاں سوچ سمجھ کر بندہ جائے اور کوئی کام کرے اور نہ ہو تو اس کی مصلحت ہے۔ یہ بات طے ہے اور یقینی ہے۔ ہمیں جو پہچان کرنی ہے وہ پہچان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں پر جانا چاہتے ہیں، سمجھے کوئی مارکیٹ جا رہے ہیں ہم اور کوئی خاص چیز لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز اس مارکیٹ میں ملتی ہے یا نہیں ملتی، ورنہ وقت کا ضائع کرنے کے علاوہ، انرجی گنوانے کے علاوہ کوئی چیز حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو بندہ پہلے پہچانے کہ جو چیز میں لینا چاہ رہا ہوں وہ کہاں ملے گی، پھر اس کے بعد آگے جائے۔ اگر کہیں پر بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جانا پڑے تو پہلے سے کم یہ تیار ہو جائے کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں ملتا کیا ہے، وہاں ہے کیا چیز۔ ماہ مبارک رمضان میں چاہے مسلمان روزے رکھیں یا نہ رکھیں، دن تو گزریں گے، ٹھیک، شروع بھی ہو جائے گا ماہ، ختم بھی ہو جائے گا ماہ۔ نہ کسی کے روزہ نہ رکھنے سے ماہ رکنے والا ہے، نہ کسی کے رکھنے سے کچھ تیز بڑھنے والا ہے۔ جو نظام ہے خدا کا وہ نظام چلتا رہے گا۔ اب ہم ماہ مبارک رمضان سے ایک دن پیچھے، پرسوں کا جو دن آئے گا ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، تو جو پہلی تاریخ ہوگی ماہ مبارک رمضان کی، تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم کو یہ بات کیا معلوم ہے کہ ماہ رمضان میں کیا ملے گا؟ آج تک حقیر کی عمر کے مطابق جب سے ہم پر روزہ واجب ہوا، اگر اس عمر کا حساب لگائیں 26 ماہ رمضان ہمارے گزر گئے۔ کیا معلوم ہوا ہمیں کہ ماہ رمضان میں ملتا کیا ہے؟ ہم جا کر کیا مانگیں گے؟ اب ماہ رمضان کی جو حقیقی اور اصلی عظمت ہے وہ ہماری طاقت، ہمارے علم، ہماری معلومات سے سمجھنا مشکل ہے، ٹھیک۔ جنہوں نے سمجھا انہوں نے بتایا ہم کو کہ ماہ رمضان میں ملتا کیا ہے، اور تم کیا تلاش کرو ماہ رمضان میں، کیا ڈھونڈو ماہ رمضان المبارک۔ ابھی یہ بار بار ماہ رمضان المبارک کا نام آ رہا ہے، تو شروع میں ایک حدیث عرض کر دیں آپ کی خدمت میں۔ معصوم کی حدیث ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان کے بارے میں کہیں پر تم بولنا چاہو، یہ نہ کہو کہ رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں میں نے یہ کیا، رمضان کے مہینے میں یہ کرنا چاہیے، رمضان کے ساتھ مہینے کا ذکر کرو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رمضان آیا تو اگر معنی صرف مطلق کہہ دیں ہم، مہینے کو نالا احساس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سننے والا سمجھے کہ یہ اللہ کو پکار رہا ہے، تو ان کا اللہ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے۔ تو ہم کو بتانے کے لیے کہ بھئی یہ جو ہے یہ ماہ رمضان کی بات ہم کر رہے ہیں، تو اماموں نے کہا کہ ماہ رمضان کہو، یا رمضان کریم کہو، یا رمضان المبارک کہو، یا رمضان کا مہینہ کہو، صرف رمضان نہ کہو، ٹھیک۔ اس بات کو آپ تو ماہ رمضان میں ملتا کیا ہے؟ انشاءاللہ کچھ دعائیں ہیں جو آپ حضرات کو حقیر کے عقیدے کے مطابق حفظ ہے۔ ایک دعا جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھنا شروع کریں تو کچھ لفظ آپ ہی گنگنائیں، اتنا سن چکے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء
وهو السميع البصير بصیر وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته، یہ ہر نماز کے بعد دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس پوری دعا میں ہم اللہ سے کچھ نہیں مانگ رہے، اللہ کی تعریف، مہینے کی تعریف، اے علی، اے عظیم، اے غفور، اے رحیم، تو ہی قابل عبادت ہے، تو ہی کائنات کا پالنے والا ہے، تو ہی ہے جس نے قرآن کریم کو اس عظیم مہینے میں اتارا، وہ مہینہ جو عظمتوں والا ہے، کرامتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ ساری دعا پڑھنے کے بعد جو ہم اللہ سے اس دعا میں مانگ رہے ہیں وہ آخر کا ایک جملہ ہے، کیا ہے؟ من علی بفکاک رقبتی من النار، پروردگار اس مہینے میں مجھ پر یہ احسان کر دے، منت کر دے مجھ پر کہ مجھے آتش نار جہنم سے بچا دے۔ من علی بفکاک رقبتی من النار، تو نار آتش جہنم، ٹھیک، یہ ایک دعا۔ تو ہم کو کیا کہا گیا، کیا مانگنا ہے؟ نار جہنم سے خلاصی مانگو، نار جہنم سے حفاظت مانگو، نار جہنم سے نجات مانگو، یہ ایک دعا۔ ایک دعا ہے ماہ مبارک رمضان کی 13، 14، 15 کو پڑھی جاتی ہے، دعائے مجیر۔ دعائے مجیر میں 100 مرتبہ یا کچھ تعداد میں ایک ہی جملہ دہرایا جاتا ہے، اجرنا من النار یا مجیر۔ اللہ کے نام لے لے کر ہر جملے کے بعد کہتے ہیں اجرنا، بچا لے ہم کو، کس چیز سے بچا لے؟ من النار، آتش جہنم سے بچا لے اے بچانے والے۔ ہر دن کی دعا میں کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ آتش جہنم سے نجات۔ دعائے مجیر میں کیا مانگ رہے ہیں؟ نہ گھر ہے، نہ دار ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ صحت، نہ تعلیم، کچھ نہیں۔ اجرنا من النار یا مجیر۔ اب آئیں شب قدر۔ شب قدر دعائے جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں 100 مرتبہ ایک جملہ دہرایا جاتا ہے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ پاک ہے تو میرے مالک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں میرے مالک۔ الغوث، میری فریاد کو پہنچ، میری فریاد کو پہنچ، میری فریاد کو پہنچ، مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ خلصنا من النار یا رب، یہ 100 مرتبہ۔ تو دعائے مجیر میں آتش جہنم سے نجات، دعائے جوشن کبیر میں آتش جہنم سے نجات، ہر دن کی نماز کے بعد کی دعا میں آتش جہنم سے نجات۔ اس کے علاوہ جو دوسری دعائیں ہیں، اور ایک دعا ہے جو ہماری معمول نہیں ہے، جو ماہ رمضان میں ہر دن پڑھی جانے والی دعائیں، ایک دعا ہے وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ فَاكْتُبْنَا، پروردگار جن کو تو نے جہنم سے آزاد کیا ان میں میرا نام بھی لکھ دے، جن کو تو نے آتش جہنم سے بری کر دیا ان میں میرا نام بھی لکھ دے۔ تو اس دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ آتش جہنم سے نجات۔ جب ہم اعمال کرتے ہیں، قرآن سر پہ رکھ کے کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن سر پہ رکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے، قرآن کو سامنے رکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا میں ہم کہتے ہیں انت جعلنی من اتقائک من النار، پروردگار تجھے اس قرآن کا واسطہ، اس قرآن کی آیتوں کا واسطہ، جس نبی کے سینے پر یہ قرآن اترا اس نبی کا واسطہ، اس قرآن میں ہر لفظ کا واسطہ، تیرے پاک ناموں کا واسطہ، جن کو تو نے آتش جہنم سے آزاد کیا مجھے ان میں قرار دے۔ جو مہم دعائیں ہیں، ہر دن دعا پڑھی جاتی ہے، ماہ رمضان میں پہلے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، چوتھے دن کی دعا۔ اس دعا میں تیسرے دن کی
30वें दिन की दुआ है वन्नजात मिनन्नार, परवरदिगार मैं आज के दिन तुझसे आतिश जहन्नम से नजात मांगता हूँ। दुआ अबू हमजा इस्तेमाली है जो हमारे यहाँ राइज नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे जगहों पर बहुत पाबंदी के साथ पढ़ी जाती है। इस दुआ अबू हमजा सोमाली में 2 जगहों पर हम कहते हैं वह अजिरना मिनन्नार बिअफ़्विक, तुझे तेरे बख्शने का वास्ता मुझे जहन्नम की आग से बचा। फ़अतिक़ रिक़ाबना मिनन्नार, हमारे वजूद को, हमारी जिंदगियों को जहन्नम की आग से बचा। ये 8-10 दुआएं हमने आपकी खिदमत में पढ़ी जो माह मुबारक रमज़ान में पढ़ी जाती हैं। सब दुआओं में एक ही चीज मांगी जा रही है, लहजे अलग हैं, लफ्ज अलग हैं, नाम दुआओं के अलग हैं, तलब एक ही है। क्या है? आतिशे जहन्नम से नजात। अभी आतिशे जहन्नम को ना हमने देखा ना हम महसूस कर सकते, लेकिन इमामों ने माह रमज़ान में जो अजीम महीना, जो इस महीने में दुआएं बहुत ही मुस्तजाब होती हैं, उस महीने में इस दुआ को तलब करके बताया कि आतिश जहन्नम की सख्ती कितनी है, जिससे अली नजात मांग रहे हैं, जिससे हसन नजात मांग रहे हैं। आइमा ने, इमामों की दुआएं है ना, ये कोई किसी अल्लामा साहब की या मौलवी साहब की दुआएं नहीं है, इमामों की दुआएं हैं। तो इमामों का नजात आतिश जहन्नम तलब करना बता रहा है कि ये कितना सख्त मरहला है जिससे बंदे को नजात मांगनी चाहिए। ठीक, अब कोई बंदा कहे कि भाई आतिश जहन्नम से नजात हम अल्लाह से मांगेंगे पूरे माह मुबारक रमज़ान में, हर नमाज के बाद, दुआ शब क़द्र में, दुआ मुजीर में, दुआ जोशन कबीर में, दुआ अबू हमजा सोमाली में, तो जो हमने मांगा ये, तो इससे हमको पता चलता है कि इमामों ने हमको बताया कि अगर तुम माह रमज़ान में दाखिल होना चाहते हो, जहन्नम से नजात मांगने के लिए आओ। ये महीना बंदे को जहन्नम के अजाब से क्या कर देगा? नजात कर देगा। अब जो सवाल है मुमकिन है कि भाई हम अगर जहन्नम से नजात मांग लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? साफ बात है, जहन्नम से नजात, ठीक है, बंदे को वो तौफीक मिल जाएगी कि फिर वो काम नहीं करेगा जो जहन्नम के में जाने के सबब बनेंगे। जब नहीं वो काम नहीं करेगा तो एक मिसाल दी जाती है, एक ज़ाहिरी मिसाल समझाने के लिए जल्दी से। अगर एक बच्चा अपनी माँ के पास आए, एक गिलास ले, गिलास में धूल पड़ी हुई हो और माँ से कहे कि अम्मा जान मुझे दूध दे, मुझे दूध पीना है। माँ अगर उस गिलास पर निगाह डाल दे तो कहेगी कि बेटा दूध दूंगी मैं तुझे, लेकिन पहले जाकर तुम गिलास को साफ करके आ, इसलिए गिलास तेरा धूल से भरा हुआ है, गंदा है। तो माँ दूध डालने के लिए शर्त रखती है कि तू गिलास को पाक करके आ, मैं दूध डाल दूंगी। हम अल्लाह से परवरदिगार रहमतों का महीना, अल्लाह कहेगा तू वजूद को पहले गंदगियों से पाक कर ले, मैं रहमतें डाल दूंगा। आतिश जहन्नम से नजात के रास्ते देख ले, उसके बाद रहमतों को कैसे डालना मैं डाल दूंगा। तो हमें इस पूरे महीने में इस बात की तरफ तवज्जो करना है। तो 3-4 काम आपकी खिदमत में कि वो क्या काम हैं जिन कामों को अंजाम देने से इंसान आतिशे जहन्नम का हकदार बनता है, ताकि हम इस महीने में उन कामों से रुक जाए। 4 काम जो रिवायतें हमें दस्तयाब हुई हैं आपकी खिदमत में, अर्ज करेंगे रिवायतों को। पहली रिवायत इमाम ने फरमाया कि वो काम जो इंसान को आतिशे जहन्नम का में जाने का सबब बनता है वो ये है कि अगर औरत अपने ज़बान से, अपने बातों से शौहर को तकलीफ दे, ये तकलीफ देना सबब बनता है कि ये औरत आतिश जहन्नम में जाए। ज़बान से शौहर को ईज़ा और तकलीफ पहुंचाने वाली औरत
آتش جہنم کا سبب بنے. تو بہت زیادہ یہاں پر خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے بتایا گیا اسی روایت میں وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهَا ظَالِمًا، اگر شوہر بیوی کے حق میں ناانصافی کرے، شوہر بیوی کے حق میں ناانصافی کرے، اس پر ظلم کرے، اس کا حق ادا نہ کرے، اور بیوی شوہر کو زبان سے ایذا پہنچائے، یہ دو کام وہ شوہر کے لیے جہنم میں آتش جہنم کا سبب بنے گا، یہ مرد کے لیے آتش جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. تو اس مہینے میں دونوں گھر والوں ممکن ہے سحری کے وقت، افطاری کے وقت کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ خاتون محترمہ کوئی زبان سے جملہ کہہ دے جس سے شوہر کا دل ٹوٹ جائے، یا بندہ سحری افطاری میں کوئی خاص انتظام گھر میں نہ کرے ادھر سے، تو خیال رکھے اس چیز کا. ہم دعائیں کرتے رہیں لیکن یہاں پر یہ کام کرتے رہیں تو ہم بغیر سمجھے کہ ماہ رمضان میں اندر آ کے باہر چلے جاتے ہیں. تو بیویوں کو، خواتین کو چاہیے کہ ہوشیار رہیں، اور حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر والی کا خیال رکھیں. ایک واقعہ ملتا ہے کہ سعد بن معاذ، ایک رسول کے زمانے میں ایک بندہ گزرا ہے جو نیک بندہ تھا، انتقال ہو گیا اس کا. نبی کو خبر ہوئی کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، تو نبی اپنے گھر سے سعد کے گھر گئے، میت کی طرف، میت کے پاس. جو لوگ کفن اور غسل کی تیاری کر رہے تھے ان سے کہا ہٹ جاؤ. لوگ ہٹ گئے. نبی نے کہا دو لوگ میری مدد کرو، میں غسل دوں گا. سعد غسل نبی دے رہے تھے. غسل ختم ہو گیا، نبی نے کفن پہنایا، اپنے اس کے کفن پہ اپنی عبا رکھ دی کہ سعد تجھے یہ عبا میری طرف سے تحفہ ہے. چادر اڑا دی اپنی. نبی نے لے گئے قبرستان، نماز جنازہ نبی نے پڑھائی. سعد کا جنازہ قبر میں اتارنے سے پہلے نبی قبر میں اترے، کچھ دیر لیٹ کر پھر باہر آئے، اپنے ہاتھوں سے سعد کو قبر میں اتارا، قبر بند کر دی. لوگ واپس جا رہے تھے قبرستان سے. سعد کی ماں قبرستان آئی ہوئی تھی، اس نے قبر پہ ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا سعد جنت مبارک. یہ آواز نبی کے کانوں میں پہنچی. نبی نے مڑ کر کہا اس کے نجات کے لیے دعا کرو، ابھی عذاب میں مبتلا ہے. یا نبی اللہ، آپ نے یہ سارے انتظامات کیے اور آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی عذاب میں مبتلا ہے. کہا ہاں. کہا وجہ کیا؟ کہا کہ باہر بہت اچھا تھا، گھر والوں پر ظلم کرتا تھا، بیوی بچوں پر ظلم کرتا تھا، سخت لہجہ استعمال کرتا تھا، جس کی وجہ سے فشار قبر میں مبتلا ہے. تو دونوں طرف بندے کو ہوشیار. دوسرا کام، جس کام کو انجام دینے سے آتش جہنم کا سبب بنے گا انسان کی زندگی میں، وہ ہے غرور اور تکبر. بندے کے سٹیٹس جو بھی ہو، خدا کے سامنے آ جائے تو بندہ بن کر رہے. لاکھ دولت مند ہو، لاکھ منسٹر ہو، لاکھ عہدیدار ہو، جب مر جائے گا تو نہیں کہیں گے پروردگار تیرا منسٹر آیا، پروردگار تیرا مینیجر آیا. سب کے لیے ایک ہی جملہ کہا جاتا ہے، غریب کے لیے بھی ایک ہی جملہ کہا جاتا ہے، امیر کے لیے بھی، عالم کے لیے بھی، چاہے اللہم ان ھذا عبدک، پروردگار تیرا بندہ آ گیا تیرے پاس. جب ساری یہ سب چیزیں جو ہے وہ دنیا کے کچھ دکھانے کے لیے ہے، بندہ ہر چیز، ہر بندے کو کسی کے سامنے غرور تکبر کسی بات کا نہ کرے. ابھی آپ حضرات نے سنا ہی، بہت پاپولر ہو گیا، خدا ہدایت دے ایسے لوگوں کو. ہندوستان میں ایک شادی ہوئی امبانی فیملی کی. ایک عورت کو 1 گھنٹے کی ڈانس کے لیے 720 ملین روپیز، 72 کروڑ روپیہ. امیر المومنین نے بہت اچھا کہا، اگر دولت خدا کے نزدیک
انسان کی عزت کی وجہ بنتی تو کبھی فرعون اور نمرود کو دولت نہ دیتا. اللہ ایسوں کو دولت دے کے بتا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ دولت کتنی گری ہوئی ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کبھی غرور. حدیث میں ہے یا ابادر، اے ابادر، جہنم میں جانے والوں کی بڑی تعداد غرور کرنے والوں کی ہوگی. جو گناہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم پہنچائے گا ان گناہوں میں سے ایک غرور. پھر فرمایا کہ فقال رجل، کیا ہم کوئی بندہ غرور سے بچ سکتا ہے یا رسول اللہ؟ کہا نعم، اگر غرور اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہو 3-4 کام کرو. کہا یا رسول اللہ وہ کام کیا ہے؟ کہا کبھی غریبوں کی مجلسوں میں جایا کرو، کبھی غریبوں کی شادیوں میں چلے جایا کرو، کبھی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جایا کرو. یہ کام کرنا تمہارے اندر غرور کو نکال پھینکے گا. تم صرف بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے عہدے والوں کے ساتھ، بڑے بڑے جگہوں پر جاتے رہو گے تو ہر نیچے والے آدمی کو تم گری بھی نگاہ سے کرنا شروع کر دو. نبی نے فرمایا کہ اگر غرور اپنے وجود سے نکالنا چاہتے ہو تو کبھی پیدل بھی چل گیا کرو، ہمیشہ گاڑی میں نہ جاؤ. کبھی ان جھونپڑی پٹیوں میں جا کر کچھ خیر خیریت معلوم کر لیا کرو اپنے ہی شہر والوں کے، اپنے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کبھی بیٹھ کر ان کے گھر میں 2 گلاس پانی پی لو، تمہارے دل سے، تمہارے وجود سے غرور چلا جائے گا. سلام ہوا ہمارا. آج ایک قصہ پڑھ رہے تھے، ایک بندہ جو بڑی کامیاب زندگی کر کے مرا، بوڑھا ہو گیا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ چچا ہم نے آپ کی زندگی میں کبھی غلطی نہیں دیکھی، آپ نے اپنے دماغ میں وہ کیا بٹھا لیا کہ بالکل کبھی آپ خطا، تقصیر، گناہ، معصیت نہیں کرتے؟ تو کہا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں چھوٹا تھا، نبی جنگ احد کے لیے جا رہے تھے، تو میں چھوٹا تھا تو راستے میں کھڑا ہوا تو نبی نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ. اٹھا کے مجھے ساتھ اپنی سواری میں بٹھا لیا. سواری میں بٹھا کر میرا بوسہ لے کے میرے کان میں کہا کہ بیٹا ابھی تو آپ بچے ہو، ایک کام کرو کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے خدا ناراض ہو جائے بیٹا. تو وہ کہتے کہ یہ جملہ میرے کانوں میں بیٹھ گیا. جب بھی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں جو غلط ہو تو مجھے یہ جملہ یاد آ کر کہتا ہے کہ اس کام سے میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، مجھے نہیں کرنا ہے. عزیزان محترم، اگر آدمی سیدھے راستے پر آنا چاہے ایک کان میں جملہ بھی کافی ہے. اگر ہدایت نہ پہچانا چاہے آپ لاؤڈ اسپیکر پہ لگا دیں، فائدہ نہیں. اب ہمارے یہاں لگتے ہوئے محرم میں مائک 7 گلیوں پار، کس کو سنانا چاہ رہے ہیں؟ جو بندہ ہدایت پانا چاہتا ہے، نبی نے کہا میں بھی کہہ دینا تو ہدایت پا گیا. جو نہیں پانا چاہتا اس کو آپ پتہ نہیں کون کون سے اسپیکر بھی لگا دیں، وہ اس کو معلوم نہیں کہ اندر جا کے ملتا کیا ہے، باہر لیکن کیا نکلنا. دیکھیں شیطان آتش جہنم میں جانے والا سرگنا ہے، لیڈر ہے. شیطان کا سب سے پہلا گناہ کون سا ہوگا؟ تکبر نے شیطان کو یہ نوبت لائی شیطان کے اندر. تو کبھی کبھی حقیق یہ جملہ کبھی کبھی یاد آتا ہے تو کہا کرتے ہیں شیطان عبادت گزار تھا، جنت میں تھا، ایک سجدہ نہیں کیا تو جنت سے باہر آ گیا. ہم جنت سے باہر ہیں، اندر جانا ہے ہم کو. وہ اندر سے ایک سجدہ نہ کر کے اندر سے باہر آ گیا ہو. ہم اب باہر سے اندر جانا ہے اور ہم کہیں گے نماز کی کیا ضرورت ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. تو اللہ نے کہا دیکھ وہ اتر جائے گا تو کہاں چڑھو گے. تیسری روایت جو بتایا گیا اس پر غور کریں، یہ آج کل کے زمانے میں بڑا مہم مسئلہ ہے. نامحرم سے مذاق. نامحرم سے مذاق انسان کو آتش جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. روایت ہے من فاکہا، جو انسان مذاق کرے، امرأۃ لا یملکہا، وہ عورت جو اس کی محرم نہیں ہے، ایسی عورت سے مذاق کرے،
ہر لفظ کے بارے میں، ہر اس کا لفظ جتنی باتیں وہ کرے گا، ہر ایک لفظ کے مقابل میں 1000 سال آتش جہنم میں رہے گا۔ اگر 10 باتیں اس نے کی ہیں، 10,000 سال۔ بے ضرورت، بے وجہ۔ اب اس کا مصداق پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ آج سے 8 سال 10 سال پہلے بندہ شیطان کے بہکا میں آ کر کسی عورت سے، آج فیس بک میں بیٹھ کر کامنٹ لکھنا بھی، کسی برہنہ عورت کو لائک دینا بھی، وہ اسی مصداق میں آ جائے گا۔ پہلے جب علم پڑے گا، وہ کیا ہماری خالہ ہے کیا، ٹھیک ہے، تو کامنٹ دینا، او ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہی ہو، اچھی لگ رہی ہو، یہ بھی نامحرم سے مذاق کے۔ آج وہ اتنا پہن کے آئی، ہم لائک کریں گے کتنا پہن کے آئے گی پھر وہ، ہے نہیں؟ تو کوئی بندہ ان کو آگے نہ جائے۔ یہ جو بدھا ہیں، گوتم بدھا کا واقعہ ملتا ہے کہ گوتم بدھا کے علاقے سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے کہا کہ جناب ہمارے یہاں چائے پانی کے لیے آ جائیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، واپسی پہ آ کر آپ کے گھر چائے کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب گوتم بدھا اندر گئے چائے کے لیے، لوگوں نے دیکھا کہ اس گلی سے جا رہا ہے، اس گھر کے قریب جا رہے ہیں، پکڑ لیا۔ جناب گوتم بدھا نہ جائیں، وہ فاحش عورت ہے، وہ بازاری عورت ہے، آپ اتنا نام رکھتے ہیں معاشرے میں، آپ کا نام بدنام ہو جائے گا، اس گھر کے قریب جائیں گے تو اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جاؤں گا، چائے پی کر آؤں گا۔ کہا جناب کوئی بدنامی کا آپ کا دھبا نہ لگ جائے۔ تو انہوں نے کہا جس معاشرے کے مرد بے غیرت ہوتے ہیں، وہاں کی عورتیں بے حیا ہوتی ہیں۔ اگر مرد غیرت دار ہو جائیں تو عورتیں بے حیا نہیں۔ گوتم بدھا کا یہ جملہ ہے۔ تو ہمیں اس بات، تو سوشل میڈیا میں مخصوصاً خواتین کے لیے یہ بات آپ پہنچائیں اپنے نزدیکیوں کو۔ سٹیٹس وغیرہ میں اگر کوئی خاتون فوٹو رکھ لیتی ہے اپنی، تو نامحرم کو دکھانے کے لیے صرف آج بازار کا نہیں ہے، سٹیٹس رکھ لے، جتنے لوگوں کو اس کا کانٹیکٹ رہے گا سب دیکھیں گے اس کو، تو یہ بھی اس زمرے میں آ جائے گا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا بچنا ہے۔ چوتھا گناہ جو آتش جہنم کا سبب بنے گا وہ ہے غیبت۔ غیبت آتش جہنم کا سبب بنے گا۔ روایت میں ہے کہ اوحی اللہ تعالی الی موسیٰ، اللہ تبارک تعالی نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی، من مات تائبا من الغیبہ، اے موسیٰ اگر کوئی غیبت کر کے اللہ سے معافی مانگ لے تو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ معافی مانگنے کے بعد بھی جہنم میں اس کو تڑپا کر بھیجا جائے گا، اور اگر معافی نہ مانگے آتش جہنم میں پہلے جائے گا۔ اگر کوئی بندہ غیبت کرنے کے بعد غیبت سے معافی مانگ کر جائے، جنت میں جانے والوں میں سب سے آخر وہ رہے گا۔ اگر بغیر معافی مانگ کر جائے تو آتش جہنم میں پہلے جانے والوں میں رہے گا۔ تو ہمیں اس بات کا، تو 4 کام ہم نے عرض کیے جو ماہ مبارک رمضان میں ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اجرنا من النار یا مجیر، خلصنا من النار یا رب، من علی بفکاک رقبتی من النار، وتقائک من النار۔ یہ جو دعائیں ہم آتش جہنم سے بچا لے، آتش جہنم سے بچا لے، اماموں نے بتایا آتش جہنم سے بچنا چاہتے ہو یہ 4 کام چھوڑ دو۔ نامحرم سے مذاق چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو۔ یہ کاموں کو اگر آپ چھوڑ دو گے تو آتش جہنم سے نجات مل جائے گی۔ ایک روایت آخر بس آپ کی زحمت تمام جو نبی نے فرمایا۔ نبی کی خدمت میں ایک عورت آئی، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، جو چوتھا کام ہے وہ شوہر کا ظلم کرنا بیوی کے حق میں، اور بیوی کا شوہر کو زبان سے ایذا پہنچانا۔ اگر یہ کام چھوڑ دیں گے ہم تو آتش جہنم میں جانے کا کام ہی ہم نے نہیں کیا۔ نبی کی خدمت میں ایک عورت آئی، آتے آتے روزے کی حالت میں ایک مومنہ کی غیبت کر کے آئی۔ جیسے نبی کے پاس پہنچی وہ، تو نبی نے اس کے سامنے کچھ کھجور اور کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، بسم اللہ کھائیں۔ تو اس نے کہا یا نبی اللہ، کیا ماہ رمضان المبارک ہے، میں مسلمان ہوں، شہر میں ہوں اپنے، میں ایک نمازی روزے دار عورت ہوں،
یہ سب کے سامنے کھجور کھانے کی مجھے آپ دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا تیرے منہ سے کچے گوشت کی بو آ رہی ہے. نہیں، میں شہری میں گوشت کی استعمال نہیں کیا. میں نے کہا آتے آتے غیبت نہیں کی تو نے؟ کہا کی. تیری غیبت مومن بھائی کے مردے کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تیرے منہ سے گوشت کی بو آ رہی ہے. اب ہم روزے رکھیں ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ خدا ہمیں ان کاموں سے بچ کر اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچنے کی اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو چیز ہمیں حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ ہے جو ہم نے جمعہ کے خطبے میں بھی عرض کیا تھا. آپ حضرات جو ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں، ممکن ہے آپ کو کوئی اپنا مسلمان دوست جاننے والا پہچاننے والا افطار کی دعوت دے دے، اور آپ جانتے ہیں کہ افطار کا وقت فقہ شیعہ میں اور دوسرے فقہوں میں 17-18 منٹ کا جو ہے وہ فاصلہ ہے، اور دوسرے جو فقہ ہیں وہاں کا جو نظام ہے 10 منٹ پہلے سے ان کے سامنے زیارت کرتے رہتے ہیں، وہ سموسوں کی اور پکوڑوں کی. اللہ اکبر تو ٹھیک ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں افطار کرنا. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی دعوت پر لبیک کہہ کر پہلے چلے جائیں، اب سب کھا رہے ہیں، ہم بیٹھ کر منہ دیکھیں. ٹھیک، تو 2-3 راستے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو اس سے بچنے کے لیے. اگر کہیں سے دعوت آ جاتی ہے تو آپ اپنی جگہ سے تھوڑا دیر نکلیں تاکہ آدھا پونا کام ادھر ختم ہو جائے، ہم صحیح ٹائم پہ جا کے جو اپنے پہنچیں. یا یہ کہ اگر آپ کوئی مسئلے میں دوسری جگہ سے منع کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہیں ایسے نہ ہو کہ ایک مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے. اور اس مہینے میں حتی المقدور کوشش کریں کہ گھروں میں عبادتوں میں اور ان چیزوں میں جو ہے وہ یہ مسائل حل ہو. خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ماہ مبارک رمضان اس لمحے تک جو ہمارے حیات عطا کی ہے. اگر تیری مشیت اور تیری مرضی ہے تو اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو تیری عبادت اور اطاعت اور بندگی کے لیے حیات طیبہ نصیب فرما. پروردگار تمام دنیا کے مومنین اور مومنات کو بابرکت صحت اور سلامتی کے ساتھ طول عمر بابرکت عطا فرما. پروردگارہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں تو جیسے چاہتا ہے ویسے حاضر ہونے اور ماہ مبارک رمضان کی تمام عظمت و فضیلتوں کو درک کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں ایک اور مقصد جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ امام کے غیبت میں ہونے کے نقصانات کو سمجھنا ہے. پروردگارہ ہم سب کو امام کی یاد میں رہنے اور امام کے ظہور کے ماحول کو تیار کرنے اور امام کے ظہور کے بعد امام کے آوان و انصار میں شامل ہونے کے لائق بنا. پروردگار دنیا کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم یا عباد اللہ وعلی اللہ علیک منی یا مولائی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة هذه الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.